अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। नाजरीन, तबल जंग बज चुका है। अदलिया और उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव है, उनकी आपस में जो एक टकराव है वो वाज़ेह हो चुका है अब। और दोनों तरफ से जो बिल्कुल अपने कार्ड्स खोल के सामने रख दिए गए हैं। इसकी अगर मैं वाज़ेह अगर आपको मिसाल दूँ तो हाल ही में जो 2 दिन पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने जो जलसा किया सरगोदा में, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे 2 सर्विंग जो सिटिंग जजेस हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी तस्वीर लेके और नाम लेके बाकायदा उनको वो किया गया है और उनकी जानिबदारी के हवाले से सवाल उठाए गए हैं। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें, तो ये जो जस्टिस एजाजुल एहसन और उसके साथ-साथ जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, उन्होंने एक गैर मुतल्लका केस जो डोगर थे सीसीपीओ लाहौर, उनका वो मुकदमा सुनते हुए वो अपने जो ऑर्डर है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये लिख के इस्तदा करते हैं कि आप इसका सुओ मोटो लें। और 2 दिनों बाद चीफ जस्टिस साहब उसका सुओ मोटो ले लेते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि वो जो उन्होंने बेंच बनाया, लार्जर बेंच बनाया 9 रुकनी, उसमें 2 उन्हीं जजेस साहिबान को मेंबर बना दिया उस बेंच का, जो जिन्होंने इस्तदा की थी कि लार्जर बेंच बनाया जाए। तो उससे ये जो बाकायदा सामने लग रहा है कि ये टकराव इदारों का आपस में हो चुका है। फिर उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज और फिर कूद पड़ी हैं कि ये जो 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है सूबों में इलेक्शंस कराने के हवाले से जो उन्होंने वो करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है आइन में। तो उसमें 3 जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी खुल के अब इन जो जज साहिबान हैं, इनके ऊपर एतराज़ कर दिया और इनकी जानिबदारी के ऊपर सवाल उठा दिया है। तो अगर ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किया जाता तो शायद उसका इतना असर नहीं होना था, जो अब ये मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से अब ये क्वेश्चन रेज़ किए गए हैं और उनकी जानिबदारी के ऊपर एतराज़ उठाते हुए उनको ये इस्तदा की गई है कि ये बेंच से अलहदा हो जाएँ। तो लगता है बज़ाहिर यही है कि ये अदलिया प्रेशर में आएगी। बहरहाल, जितना भी आप चाहे जितने भी बड़े ओहदे पे हों, अगर इस तरह ओपनली आपका नाम लेके आपकी जानिबदारी के ऊपर सवाल उठाए जाएँ, तो फिर आपको ये प्रेशर में आते हैं। आज आपने देखा होगा जो डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान साहब जो है वो जो मौजूदा दो जो जजेस हैं उनके हवाले से वो उनके दिफा में आ गए और ट्वीट कर दिया। फिर उसके बाद जो जवाब दर जवाब मरियम नवाज साहिबा ने फिर उनको जवाब दिया। तो ये जो जुडिशरी को इस तरह सरेआम चौकों और चौराहों के ऊपर उनकी जानिबदारी के हवाले से सवाल उठाए जाएंगे, या फिर आपने देखा होगा कि माजी में भी इमरान खान के खिलाफ जब ये 9 अप्रैल का फैसला आया तो तब उस टाइम उन्होंने जजेस को जो है खिलाफ बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए। आपने देखा होगा कि यूके में तो इनकी तस्वीर लेके जूतों के साथ वो किया गया, जो कि बिल्कुल ये जो सियासी जमातें भी अपनी जो उससे ज्यादा चली जाती हैं वो भी गलत बात है। लेकिन जुडिशरी को भी जो अपना बहरहाल एक जो उनकी गैर जानिबदारी है वो सामने नजर भी आनी चाहिए। आपके फैसलों के साथ साथ आपके जो रिमार्क्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है और जो टकराव है इदारों का वो एक साइड पे। तो एक और डेवलपमेंट हुई, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो सीनियर वकील हैं एडवोकेट मियां दाऊद साहब उनकी तरफ से। तो जो मेरा आज का टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था वो ये रेफरेंस है। और मैं सिर्फ इसके ऊपर ये आपको एक तो जो माजी में जितने भी जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए गए उनका एनालाइज करते हुए जो मौजूदा हालात हैं उनको, और जो ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के अपने जो स्पेसिफिकली वो है, तो उसके ऊपर मैं वो करना चाह रहा हूँ कि क्या इनके खिलाफ ये जो रेफरेंस दायर किया गया है ये कामयाब होंगे, ये जो रेफरेंस दायर करने वाले हैं इनको रिमूव कराने में या नहीं। आप नो डाउट कोई भी जितने भी स्ट्रॉन्ग आपके एविडेंस हो, लेकिन आपने जो बाकी जो हालात और वाकयात को मद्देनजर भी रखना होता है। तो जो मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं हटाएगी, रिमूव नहीं करेगी। उसकी वजूहात क्या है? जो सबसे मेरे नज़दीक है वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट है, जो उन्होंने खिदमात दी हैं बतौर जज के। और जिसकी हालिया एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी तरफ से वो किया गया वो मुशर्रफ का जो ट्रीजन ट्रायल केस था, उसमें उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना, ये एक बहुत बड़ी खिदमत थी। और इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इनको इस तरह जाने नहीं देगी जो रेफरेंस के थ्रू।
تو اس کے اوپر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں، لیکن اس کی وہ انالیسس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ماضی میں کتنے اب تک ججز ہیں جن کو ریفرنسز کے تھرو ریموو کیا گیا ہے۔ ماضی کی جو میں نے ساری ہسٹری دیکھی، اس میں آج تک پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں 1947 سے لے کے آج کے دن تک صرف 3 جج ریموو کیے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ریفرنس کے تھرو۔ جی ہاں، 3 جج صرف، اور 2 ان میں سے مارشل لا دور میں، اور تیسرے جو جج صاحب ہیں وہ ہائیبریڈ ریجیم میں، جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کو ریموو کیا گیا۔ جو پہلے 2 ہیں جسٹس اخلاق احمد شیخ صاحب، ایک کا نام تھا اور دوسرے کا جسٹس شوکت علی صاحب، یہ دونوں جج صاحبان کو جو ریموو کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے ریفرنس کے بعد، وہ ایک جنرل ایوب خان کے دور میں اور دوسرا جنرل یحییٰ کے دور میں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا مارشل لا، جو فوجی جو بھی آئے گا وہ اپنی یہ پاور بنیادی طور پہ پاور گیم ہے، اور اس میں جوڈیشری ایک سب سے امپورٹنٹ پلر ہے اسٹیٹ کا۔ اگر وہ ان کا آپس میں کلیش ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے زیادہ تر میں جیت انہی کی ہوتی ہے جن کے پاس ڈنڈا ہو۔ تو یہ پاور گیم میں اس طرح کی وہ چلتی ہیں، جو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دے گی۔ وہی ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس جو ماضی قریب میں اگر دیکھیں تو افتخار محمد چودھری کے خلاف پرویز مشرف نے جب یہ ریفرنس دائر کرایا کرپشن چارجز کے اوپر، تو جب ان کو بلایا گیا، پرویز مشرف نے بلایا جب چیف جسٹس کو، تو باقاعدہ وردی پہن کے انہوں نے اس کو بلایا اور تصاویر جاری کرائی گئی۔ یہ ایک تاثر دینا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہو از دی باس۔ تو یہ اس دور میں ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو، یہ جو ہماری حالیہ تاریخ ہے اس میں واحد ایسا وہ ہے، مثال ہے، جن کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ریفرنس کے ذریعے ریموو کیا گیا ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کا جواز بنایا گیا ہے، ایک تو پہلے کرپشن والا کے اوپر آیا کہ انہوں نے اپنے جو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سی ڈی اے سے کام کروایا تھا گھر پہ، وہ ریفرنس کو اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا۔ پھر بیس بنایا گیا کس کو، جو انہوں نے راولپنڈی بار میں ایک تقریر کی تھی جس میں جنرل فیض حمید کا نام لے کے کہا تھا کہ میرے گھر وہ آئے، ایک سے زائد ملاقاتیں کی، اور اس میں آپ نے یہ ان کا پڑھا بھی ہوگا جو انہوں نے پٹیشن اپنی فائل کی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ بینچ جو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے نواز شریف کو، تو آپ اس میں جو ہے نا ہماری 2 سال کی ورنہ محنت ضائع ہو جائے گی اگر ان کی ڈیزائرڈ کے مطابق فیصلہ نہ آیا تو اس کے بعد جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہ حالیہ تاریخ کا ایک واقعہ تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ریموو کیا گیا اور ان کی تمام مراد سب کچھ وہ ختم ہو گئی۔ یہ تو ہیں جو ماضی کے 3۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ جج صاحب ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے خلاف جو ریفرنس ہے ان میں ایک جو ثبوت ہے، جو اہم ثبوت ہے، جو جنہوں نے فائل کیا ریفرنس، میاں داؤد صاحب، انہوں نے باہر میڈیا سے بھی ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ایک سول کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا کسی پراپرٹی کے حوالے سے، وہ انفلوئنس کر کے وہ مقدمے کا فیصلہ کرایا اور اگلے دن وہ پراپرٹی لے لی۔ تو ایک اس میں جو پوائنٹ ہے ریفرنس کا وہ یہ بھی ہے۔ تو جو بھی آپ جتنے بھی شواہد لے آئیں، لیکن ہمیشہ جو اس طرح کے جو ریموول ہو یا اپوائنٹمنٹ ہو، اس میں یہ جو پولیٹیکل موٹیوز بھی ہوتے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو کیوں نہیں ریموو کیا جائے گا، اس میں چند ایک جو ہے وہ اگر آپ کرونالوجی میں ایونٹس کا وہ بتاؤں آپ کو کہ کیوں نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2016 میں بھی ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا، ان کو مس کنڈکٹ کے حوالے سے ریفرنس میں ایک وہ تھا، بیسس کے اوپر وہ بنایا گیا تھا ریفرنس۔ وہ 2016 میں جب وہ ہوا تو انہوں نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں، جسٹس کھوسا نے، پھر وہ جو کچھ اس کے مندرجات تھے جو ان کی جس کی بیسس کے اوپر ان کا ریفرنس بنا تھا، تو پھر ایک باقاعدہ پورا چیف جسٹس کھوسا صاحب جو تھے، انہوں نے یہ جو کرمنل کیسز میں جو ضمانت کے حوالے سے ایک باقاعدہ پورا ایک وہ آرڈر جاری کیا کہ کن کن بنیادوں کے اوپر یہ کیا جا سکتا ہے، ضمانت دی جا سکتی ہے۔
بہرحال وہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں کھوسا صاحب خود انہوں نے ریکیوز کر لیا کیونکہ انہوں نے وہ پہلے فیصلہ دے دیا تھا. 2018 میں ان کو اس مقدمے سے جو سپریم جوڈیشل کونسل تھا اس ٹرائل سے وہ ٹرائل ختم ہو گیا، ان کا جو ریفرنس تھا وہ ختم کر دیا گیا، نمٹا دیا گیا. 2019 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسپیشل کورٹ کے ذریعے جسٹس جو سیٹھ وقار کی سربراہی میں ایک اسپیشل کورٹ نے مشرف کو ٹریزن کیس میں سزائے موت کا حکم دیا. یہ دسمبر 2019 کی بات ہے. اور اس کے بعد جنوری کے دوسرے ہفتے میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ فیصلہ دیتا ہے کہ وہ جو جسٹس سیٹھ وقار تھے ان کا جو فیصلہ ہے اور یہ سب کچھ انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا. اتنی بڑی فیور دی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان کا جو چیف ہو اس طرح ان کے ٹریزن کے کسی مقدمے میں ان کا ٹرائل ہو اور سزائے موت کی وہ ہو. تو یہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف سے اتنی بڑی ایک وہ دی گئی، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو سب سے پہلے امیڈیٹلی ان کو ایک نوازا گیا وہ یہ تھا کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو ایلیویٹ کیا گیا. اور جو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ دیکھنے والی تھی کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سینئر موسٹ جو ہائی کورٹ کا جج ہو، خاص زیادہ تر میں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کو سپریم کورٹ لایا جاتا ہے. لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سینیورٹی لسٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں تیسرے نمبر پر تھے. ان کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے سپریم کورٹ لایا گیا، جو پہلا ان کو نوازا گیا ود ان 2 months. جی ہاں، جب یہ انہوں نے فیصلہ مشرف والا وہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تو اس کے 2 مہینے کے اندر اندر ہی ان کو سپریم کورٹ لایا گیا. اور اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی جو ریموو کرواتی ہے ججز کو ہو یا کوئی بھی پروپیگنڈا بھی کراتی ہے، وہ تب کراتی ہے جب آپ ان کے خلاف کام کر رہے ہوں یا ان کے جو جس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ان کے من پسند فیصلے جو ڈیزائرڈ ان کو ہوں وہ نہ کر رہے ہوں، تو تب وہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ریموول کا کسی بھی جج کے بارے میں سوچتی ہے. تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کبھی بھی کوئی ان کی فیصلہ اس طرح کا نہیں ہوگا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو. تو جو میری اسیسمنٹ ہے یہ ماضی کے واقعات کو دیکھا جائے اور موجودہ حالات کو دیکھا جائے، حکومت چاہے پریشر ٹیکٹکس وہ کر لے، ان کے نام اور ان کی جانبداری کے حوالے سے سوال اٹھا لے، میکسیمم ان کو یہ گین کر سکتے ہیں کہ یہ ریکیوز کر جائیں یہ جو لارجر بینچ ہے اس سے اور ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے. لیکن یہ جو ریموول والا یہ جو میاں داؤد صاحب نے ریفرنس فائل کیا ہے، میری اسیسمنٹ کے مطابق یہ ان کا نہیں ہوگا کامیاب. اس کی وجہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو بہت ریئرلی، بہرحال میرے تو نظر میں کوئی نہیں ایسا دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو منظور نظر ہو اور وہ اس کو اس طرح ہٹایا جائے. ایک اگر یہ جتنی بھی آپ اس کے ماضی کے جتنے بھی مثالیں دیکھ لیں تو میکسیمم یہی ہو سکتا ہے یہ جو ابھی ٹکراؤ چل رہا ہے کہ حکومت کو یہ ریلیف مل جائے کہ وہ ریکیوز کر جائیں اور اس کے بعد جو باقی جو ججز صاحبان ہیں وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں. لیکن جو دوسرا یہ ایک اسپیکٹ تھا کہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہٹایا جائے گا، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسبل ہوگا. امید ہے آپ کو آج کا بھی پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.